بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جانور، پرندے اور کیڑے بھی طبعی موت مرتے ہیں، مگر مجھ سمیت آپ سب کے ذہن میں یہ سوال تو اٹھتا ہوگا کہ ان کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینکڑوں سال پہلے بتایا ہوا راز، جو آپ کو بھی حیران کر دے گا۔ ناظرین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانوروں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، پرندے، کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبعی موت مرتے ہیں، لیکن ان طبعی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے۔ آخر یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ مثلا ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے دیا ہو، یا شکاری نے یا کسی دوسرے پرندے نے اسے گھائل کیا ہو۔ آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے اب نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ چوپائیوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں کے غاروں، کنووں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے تک کی جگہ نہ ملتی، ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے، جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔